أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبو القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات حضرت امام جعفر صادق علیہ مظلومانہ شہادت کی موقع آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. کوشش کریں گے کہ آج اور کل کی گفتگو میں امام کی حیات طیبہ کے بعض پہلو اور بعض جہتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے میں کامیاب ہو جائیں. قرآن مجید کی معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تمہید کے طور پر تبرکاً تاکہ ہم براہ راست اپنے موضوع سے متصل ہو جائیں. یہ سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت مشہور اور معروف آیت جس میں ارشاد پروردگار ہے کہ انما صرف اور صرف ولیکم اللہ تمہارا ولی اللہ ورسولہ اس کا رسول ہی تمہارا ولی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں در حالی کہ وہ رکوع میں ہوتے. واو حالیہ یعنی وہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے. یہ قضیہ جب وقوع پذیر ہوا انجام پذیر ہوا تو اس کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوئی. یہ بات اہم کہ پہلے واقعہ ہوا
جس کے بعد آیت نازل ہو. ایسا نہیں کہ آیت نازل ہوئی ہو پھر واقعہ پیش آیا ہو، نہ. اسی لیے جب یہ واقعہ پیش آیا پھر آیت قرآن نازل ہوئی. جیسی آیت نازل ہوئی یعنی اس آیت سے متعلق تواتر ہے، اس کے بیان سے متعلق. کنز العمال میں علی متقی ہندی اہل تسنن کے نامور عالم، انہوں نے 10 صحابہ کرام کے نام ذکر کیے جنہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا. سب سے پہلے حضرت بلال، عبداللہ ابن عباس، عمار یاسر، ابو ذر غفاری، ایسی برجستہ ترین شخصیات. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک ردیف میں 10 راوی ایک ہی روایت کو بغیر فرق کے بیان کریں اور وہ سلسلہ پھر آگے بڑھے، یہ خبر متواتر ہے جو ناقابل تردید. لیکن جیسی آیت نازل ہوئی کہ آیت اتنی اہم ہے کہ جسے ہم خطبہ غدیر پڑھیں، پیغمبر گرامی اسلام نے میدان خم غدیر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان سے پہلے اس آیت کی تلاوت فرمائی. یہ سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت. اور مولا متقیہ نے احتجاج تبرسی میں دیکھیے کہ مولا متقیہ نے جب بھی زندگی میں احتجاج کیا، کسی سے گفتگو کی اپنی خلافت سے متعلق، تو وہاں ضرور اس آیت کی تلاوت کی. اور صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی متوفہ 606 ہجری، انہوں نے بیان کیا کہ جب سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 55 نازل ہوئی تو پیغمبر نے بلا فاصلہ فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا. اس اعتبار سے اس آیت میں زیادہ اس آیت کی وضاحت نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ ان 2 دنوں میں امام صادق کی سیرت اور حیات طیبہ کے کچھ پہلو بچوں اور جوانوں کے لیے عرض کروں، صرف تمہیداً اور تبرکاً، تاکہ ہم اسی اساس پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں. اس آیت میں جو ولایت خدا کے لیے بیان کی جا رہی ہے وہی ولایت ختمی مرتبت کے لیے، اور اس میں ذرہ برابر فرق نہیں، نہ تکوینی اعتبار سے نہ تشریعی اعتبار سے. اور جو ولایت رسول اسلام کے لیے بیان کی جا رہی ہے وہی ولایت والذین، وہ افراد کے جو والذین کے مصداق ہیں، ان سب کے لیے اس ولایت کو بیان کیا جا رہا ہے. اور وہ 13 شخصیتیں بشمول ختمی مرتبت کے 14 افراد، ان 14 کی ولایت وہی ہے جو خدا کی ولایت ہے. ان کی ولایت میں اور اللہ کی ولایت میں ذرہ برابر فرق نہیں، صرف ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اسے کسی نے دی نہیں، اور ان 14 کو پروردگار نے اپنے فضل سے وہی ولایت عطا کی ہے، اس میں سے کچھ کم نہیں کیا. جو اختیارات ذات اقدس الہ خدا سبحان پروردگار نے اپنے لیے رکھے وہ ان 14 کے لیے رکھے. جو ولایت خدا کی ہے وہی ولایت ان 14 کی ہے. ایک وسیع موضوع ہے، اس کے لیے چند جلسے چاہیں گے، اس لیے میں تبرکاً رک کر بس کہ جملے تاکہ تمہید استوار ہو جائے. ولایت کو کبھی بھی آپ امامت کے ساتھ یا خلافت کے ساتھ یا نبوت کے ساتھ یا رسالت کے ساتھ مخلوط نہ کریں. بس اوقات میں دیکھتا ہوں عام طور پر خطبہ اسی ردیف میں کہتے ہیں ولایت اور امامت. نہ، ولایت الگ ہے، امامت الگ ہے. ولایت الگ ہے، نبوت الگ ہے. ولایت الگ ہے، رسالت الگ ہے. ولایت الگ ہے، خلافت الگ ہے. یہ جتنے بھی ہیں، نبوت ہے، رسالت ہے، خلافت ہے،
یا امامت ہے، یہ سب کے سب منصب ہیں، عہدے، اور ولایت عہدہ نہیں ہے، ولایت رتبہ ہے۔ اللہ کے لیے آپ کسی منصب کے قائل نہیں ہو سکتے، کسی عہدے کے قائل نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ خدا نبی ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگر کوئی کہے کہ خدا رسول ہے وہ کافر ہو جائے گا، اگر کوئی خدا کو امام مان لے یہ گمراہی ہے، کفر ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف کوئی خدا کی ولایت کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ولایت کو خدا کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں، باقی سب کی نفی ہے، اس لیے کہ سارے منصب ہیں، عہدے ہیں۔ ولایت رتبہ ہے، مرتبہ ہے۔ اس رتبہ ولایت کی بنیاد پر اللہ نے عہدہ امامت بھی دیا ہے، عہدہ نبوت بھی دیا ہے، عہدہ رسالت بھی دیا ہے۔ امامت کے بھی 2 رکن ہیں، نبوت کے بھی 2 رکن ہیں، رسالت کے بھی 2 رکن ہیں۔ امامت کا رکن اول ولایت ہے اور امامت کا دوسرا رکن ہدایت ہے۔ اس لیے امام کو پہلے مرحلے میں ولی ہونا چاہیے، دوسرے مرحلے میں ہادی ہونا چاہیے۔ ولایت اساس ہے، ولایت بنیاد ہے، اور اس مقام عظمی ولایت میں ان 14 کی ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کی ولایت ہے وہ علی کی ولایت ہے، جو علی کی ولایت ہے وہ حسن و حسین کی ولایت ہے، جو حسنین کی ولایت ہے وہی علی زین العابدین کی ولایت ہے، وہی امام محمد باقر کی ولایت ہے، وہی امام جعفر صادق کی ولایت ہے، اور ان 14 کی ولایت بلا فاصل ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں، کبھی آذان میں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل، اور آج کل بعض افراد اس بلا فاصل کو سن کے پریشان ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور دوسروں کے ذہنوں میں اس طرح سے زہر گھولتے ہیں کہ یہ بلا فاصل کہنا علی ابن ابی طالب کے لیے باقی افراد کی نفی ہے، ان کی توہین ہے۔ یہ دیکھیں 5 وقت یا 3 وقت باقی افراد کی توہین کی جاتی ہے، انہیں گالی دی جاتی ہے۔ نہ، یہ جو بلا فاصل ہے ولی کے ساتھ، علی ولی اللہ ہے اور ان کی ولایت و خلافت بلا فاصل ہے، یہ قید توضیحی ہے۔ اگر بلا فاصل کا لفظ نہ بھی کہا جائے تب بھی خود لفظ بلا فاصل، مفہوم بلا فاصل ولی کے اندر موجود ہے۔ اب پڑھیے لغت کی سب سے پہلی کتاب جو خلیل بن احمد فراہیدی نے لکھی، جن کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ آ جائیے جو مفردات قرآن میں سب سے بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے، مفردات القرآن، امام راغب اصفہانی کی، جسے ہم مفردات راغب بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا معنی لکھا ہے؟ ولی کا معنی کیا ہے؟ سرے سے ولی کا مطلب ہے پہلو بپہلو، یعنی کوئی اتنا قریب ہے آپ کے کہ اس کے اور آپ کے بیچ میں کوئی فاصلہ ہی نہیں، ورنہ وہ ولی نہیں۔ ولی اسے کہتے ہیں کہ آپ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ فرض نہ کیا جا سکے۔ محمد و آل محمد اللہ کے ولی ہیں، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے اور محمد و آل محمد کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں بلا فاصل، یہ قید خود وضاحت کے طور پہ کہتے ہیں، نہ بھی کہیں تب بھی جب ہم انہیں ولی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی رہ جاتا ہے کہ یہ 14 کے 14 بلا فاصل ہیں، یہ 14 کے 14 جانشین خدا ہیں، یہ 14 کے 14 اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، یہ 14 کے 14 مقام عظمی خلافت پر فائز ہیں۔ ان میں ایک برجستہ ترین شخصیت خود وہ ہستی کہ جن کا یوم شہادت منانے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے، میں بس وہ تمہیدی چند جملے تمام ہو۔ امام صادق کی ولایت وہی ہے جو خود خدا کی ولایت ہے، آپ کی ولایت وہی ہے جو خود ختمی مرتبت کی ولایت ہے، جو خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے۔ اور ولایت، خود ولایت کے جو ارکان ہیں ان میں سے سب سے پہلا رکن علم اور معرفت۔ اس لیے جناب سیدہ نے جو 63 آیتیں پڑھی ہیں خلیفہ کے سامنے، حاکم وقت کے سامنے، حزب حاکم کے سامنے، ان میں اس آیت کی تلاوت بھی کی کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، کہ ہادی کو مہدی ہونا چاہیے، کبھی بھی مہتدی ہادی نہیں بن سکتا۔ ہادی صرف وہ بن سکتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو،
جو خود ہدایت سیکھنے کے مراحل طے کر رہا ہو، بے شک بعد میں مہدی بن جائے، لیکن یہ ہادی نہیں کہلا سکتا۔ یہ 14 کے 14 ہادی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 14 کے 14 مہدی ہیں، اور ان 14 میں سے کوئی ایک بھی مہتدی نہیں۔ ان 14 نے ساری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ رک کر سوال کرنے والے سے نہیں کہا کہ ابھی نہیں، بعد میں آ جانا، میں سوچ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا۔ اور ان میں کہ ایک برجستہ ترین شخصیت ہے امام صادق کی، جو علم سے عبارت ہے، معرفت سے۔ ویسے ان 14 کی زندگی خود آغاز سے لے کر انجام تک علم سے عبارت ہے، لیکن باقی معصومین کو، باقی ائمہ کو اپنے علم کے اظہار کا موقع نہیں ملا، جس طرح سے امام صادق علیہ السلام کو یہ موقع ملا ہے۔ میں آپ کا مختصر تعارف اور تمہید عرض کروں، پھر آپ کے علم سے متعلق گفتگو آگے بڑھاؤں۔ آقا کی ولادت 83 ہجری میں ہوئی اور آپ کی شہادت 148 ہجری میں ہوئی۔ اس اعتبار سے آپ باقی تمام ائمہ سے، امام زمانہ سے پہلے سب سے زیادہ مسن اور کبیر السن، عمر کے اعتبار سے، ظاہری عمر کے اعتبار سے باقی تمام ائمہ میں آپ کا سن بڑا ہے۔ مولا متقیان کی عمر مبارک شہادت کے وقت 63 سال تھی۔ 30 سال کی عمر تھی جب آپ کی امامت کا آغاز ہوا، اور 33 سال مولا متقیان کا، 33 برس کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا، 30 سال آپ کا عہد امامت، کل عمر 63 سال ہے۔ اس کے بعد پھر امام حسن مجتبیٰ، آپ کی حیات طیبہ 47 سالوں پر مشتمل، جن میں 38 سال امام حسن نے نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 9 سال آپ کا عہد امامت ہے۔ ان 9 سالوں میں سے 7 مہینے 25 دن آپ نے خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے گزارے، اور باقی کا عرصہ 8.5 سال تقریباً آپ نے حزب اختلاف میں گزارے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ آلاف تحیت و ثنا، آپ کی حیات طیبہ 57 سال، جن میں سے 46 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 11 سالہ آپ کا عہد امامت ہے۔ اس کے بعد امام علی زین العابدین، آپ کی حیات طیبہ 57 سالوں پر مشتمل ہے۔ ان 57 سالوں میں سے 22 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے، 35 سال آپ کا عہد امامت۔ پھر اس کے بعد آپ امام محمد باقر کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی حیات طیبہ بھی 57 سالوں پر مشتمل، جن میں 18 سال آپ کا عہد امامت ہے، اور 39 سال یا 38.5 سال آپ نے نائب امام کی حیثیت سے گزارے۔ پھر امام صادق کی زندگی، اور آپ کے بعد پھر آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کی حیات طیبہ 55 سالوں پر مشتمل ہے۔ 55 سالوں میں سے پہلے 35 سال آپ کا عہد امامت، 20 سال کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا، یعنی یہ 20 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 35 سال خود امامت کی۔ اور آپ کے فرزند امام علی ابن موسیٰ رضا بالعکس، باپ کی عمر بھی 55 سال ہے، بیٹے کی عمر بھی 55 سال ہے۔ امام موسیٰ کاظم کا سن مبارک بھی 55 سال ہے، امام علی ابن موسیٰ رضا کا سن مبارک بھی 55 سال ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ باپ 20 سال نائب امام کی حیثیت سے رہے، اور 35 سال عہد امامت، اور امام علی ابن موسیٰ رضا 35 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 20 سال آپ کا عہد امامت۔ اس کے بعد پھر امام محمد تقی علیہ السلام، آپ کی کل حیات طیبہ 25 سالوں پر مشتمل، جن میں 17 سال آپ کا عہد امامت ہے، اور باقی 8 سال آپ نے نائب امام کی حیثیت سے گزارے۔ اس اعتبار سے کم سنی میں آپ کی امامت شروع، 8 برس کی عمر میں۔ اس کے بعد پھر امام علی نقی علیہ السلام ہیں، جن کی کل زندگی 40 سال ہے، جن میں 5 سال یا 6 سال یا 5.5 سال تقریباً کہہ لیجیے نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 35 سال آپ کا عہد امامت۔ اس کے بعد پھر امام حسن عسکری
آپ کی حیات طیبہ 28 سالوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 22 سال آپ نے نائب امام کی حیثیت سے گزارے اور 6 سال آپ کا عہد امامت ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں، کوئی امام 25 سال کے ہیں، کوئی 40 سال کے ہیں، کوئی 28 سال کے ہیں، کوئی 47 سال کے ہیں، کوئی 57 سال کے ہیں، کوئی 55 سال کے ہیں، ان سب میں سے زیادہ مولے متقیان 63 سالہ، اور سب سے زیادہ ظاہری عمر کے اعتبار سے امام صادق ہے کہ آپ کی عمر مبارک 65 سالوں پر مشتمل ہے۔ 83 میں ولادت ہوئی، 148 میں شہادت ہوئی، 30 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے اور 35 سال آپ کا عہد امامت ہے۔ اور آپ نے خود جو نائب امام کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاری، ابھی آپ کا سن مبارک صرف 3 سال ہے، اور شام میں ایک مناظر اور ایک دانشور اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے اپنے عقائد اور نظریات بیان کیے، اور اس کے بعد کہا کہ عبد الملک علماء کو بلاؤ، مفتی اور محدثین کو دعوت دو، آئے میرے نظریات کا جواب دیں، اور اگر کوئی میرے نظریات کا جواب نہ دے سکا تو پھر تم پر لازم ہے کہ انہیں اسلامی ممالک میں میرے نظریات اور معتقدات کو اور عقائد کو بنیادی حصہ قرار دو۔ اس نے بڑے بڑے علماء، دانشور، مفتی، محدث، حافظان قرآن سب کو بلایا، لیکن جو بھی آتا تھا یہ اسے شکست دیتا تھا، یہاں تک کہ جب کوئی صاحب شمار فرد نہ بچا تو مجبور ہو کر عبد الملک بن مروان نے مدینے میں امام علی زین العابدین کو خط لکھا کہ اس طرح سے مشکل ہے اور وہ شخص اپنے نظریات تھوپنا چاہتے ہو، ہمارے پاس اس کو کوئی جواب نہیں، آپ امام ہیں، دین کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ شام میں تشریف لائیں اور ان سوالوں کا جواب دیں۔ یہ 86 ہجری ہے، عبد الملک بن مروان کی زندگی کا آخری سال ہے، اس کے کچھ دن کے بعد اس کی موت ہو گئی تھی، اور 86 ہجری میں امام سجاد کے اب سن مبارک دیکھیں، آپ کی شہادت 95 ہجری میں ہو رہی، ابھی 9 سال باقی ہیں، یعنی آپ کی عمر تقریباً 48 سال ہے، تو آپ سفر کر سکتے ہیں۔ وہ جو آپ کو بیماری لاحق ہوئی صرف مشیت پروردگار تھی، ایک شب کے لیے بس، اس کے علاوہ زندگی میں کبھی بیمار نہیں پڑے، وہ آپ کی زندگی کے تحفظ کے لیے حق تعالیٰ کی مشیت تھی۔ تو جب عبد الملک بن مروان نے آپ کو بلایا تو امام چلے جائیں، گئے نہ، تشریف نہیں لے کے گئے۔ اگر خود کسی وجہ سے نہیں جا رہے امام سجاد تو اپنے فرزند امام محمد باقر کو بھیج دیں، جن کی عمر مبارک 30 سال سے زیادہ ہے، نہ خود گئے نہ بیٹے کو بھیجا، کیا کیا؟ اپنے 3 سال کے پوتے جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے غلام کے ساتھ روانہ کیا، نہ خود گئے نہ فرزند کو بھیجا، خود ساتھ لے کے چلے جاتے، نہ بطور مستقل بھیجا۔ یہ عرض کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے آیت ولایت کو تمہید قرار دیا کہ یہ 14 کے 14 اس کائنات میں صرف اور صرف مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں، ان کا معلم، ان کا مرشد، ان کا استاد صرف اور صرف خدا ہے، ولا غیر۔ 3 برس کی عمر میں روانہ کر رہے ہیں، غلام کے ہمراہ جب پہنچے شام میں، عبد الملک بن مروان کے دربار میں پہنچے تو اس نے پوچھنا شروع کیا، یہ بچہ کون آیا میرے دربار؟ بتایا گیا یہ علی زین العابدین کے پوتے ہیں۔ تو کہا کیوں بھیجا گیا ان کو؟ وہ خود نہیں آئے، آپ نے دعوت دی تھی اور مدد کے لیے بلایا تھا تو پوتے کو بھیج دیا۔ یہ غصے سے پیچوتاب کھانے لگا کہ اگر خود نہیں آنا تھا تو نہ آتے، اس چھوٹے سے بچے کو کیوں بھیج دیا؟ جیسے یہ مکالمہ اور یہ گفتگو اس مناظر نے سنی جو سب کو شکست دے چکا تھا تو ہنسنے لگا کہ عبد الملک، اب مفتی و محدث ختم ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے میرے مقابلے میں لے کے آؤ گے کہ میں ان سے بات کروں؟ جب اس کا یہ غرور آمیز لہجہ سنا صادق آل محمد نے تو فرمایا کہ تمہیں غرور علمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہیں زیادہ دیر انتظار کرنا پڑے گا، اپنے سوال بتاؤ تاکہ میں تمہیں ان کے جوابات دوں۔ تعجب سے کہتے ہیں بھلا آپ میں صلاحیت ہے کہ میرے سوالوں کے جواب دیں؟ امام نے فرمایا جو تمہارا جی چاہتا ہے پوچھ لے۔
اس نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ اب تک جو مسلمان میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے پائے، میرا پہلا سوال یہ اور میرا اعتراض یہ، اور میرے عقیدے کے مطابق جسے میں عقل سے، قرآن سے اور سنت سے ثابت کرتا ہوں، وہ یہ کہ انسان اپنے تمام تر امور میں مستقل ہے اور اللہ کو بندے کے کسی بھی عمل میں دخل و تصرف اور مداخلت کا حق حاصل نہیں۔ پہلے اس کا جواب دیں تاکہ آگے بڑھیں۔ امام نے فرمایا کیا تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے؟ کہ ہمیں حافظ کل قرآن ہو، کہ اگر حافظ قرآن ہو پھر سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ سناؤ۔ اس نے سورہ شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے پڑھنے لگا، امام نے فرمایا رکو، ٹھہرو۔ کہ کیوں؟ کس لیے؟ سورت مکمل کرنے دیجیے۔ امام نے فرمایا ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتاؤ جب تمہارے عقیدے کے مطابق بندہ اپنے ہر فعل میں اور عمل میں مستقل ہے اور اللہ کو بندے کے کسی عمل میں دخل و تصرف کا حق حاصل نہیں، تو پھر ایاک نستعین کہہ کر تو خود اللہ کو مداخلت کے لیے کیوں بلا رہا ہے؟ جیسی سنا بے ساختہ اس کی زبان سے کلمات جاری ہوئے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کون سے خاندان میں قرار دے۔ یقین ہو گیا جو پہلے آ رہے تھے وہ اور تھے، جو اب آیا وہ اور ہے۔ یہ آپ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ کا یہ پہلا مناظرہ، اور اس کے بعد پھر تسلسل سے آپ کی زندگی یہ 30 سال، اور پھر بس میں چونکہ چاہتا ہوں کہ 2 دن ہیں، وقت مختصر ہے، تو آپ کی امامت سے متعلق یہاں تک کہ 30 برس کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا، اور کیسے حالات ہیں۔ میرے عزیزو، آپ سب کے سب جو یہاں تشریف فرما ہیں، بلا شک آپ سب کے سب مصطفی ہیں، محمدی ہیں، علوی ہیں، فاطمی ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں، مہدوی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان لفظوں سے اپنا تعارف پیش نہیں کرتے۔ دوست دشمن اس دنیا میں آپ کو جعفری کہہ کے بلاتے ہیں۔ ہمارا تشخص، ہماری پہچان جعفری، کیوں؟ اس لیے کہ ان 12 میں سے امام صادق کو پہلی مرتبہ یہ موقع ملا کہ وہ علوم اہل بیت کی ترویج کر سکے۔ باقی کسی امام کو اس طرح سے فرصت میسر نہیں آئی۔ مولا متقیان کی حیات طیبہ کے 63 سال، 33 برس کی عمر میں امامت کا آغاز ہوا، تو کیسے آغاز ہوا؟ آپ کے علم میں۔ پھر 25 سال علی خون کے آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ جو 5 سال یا پونے 5 سال آپ کا عہد خلافت ہے جنگوں میں گزر گئے۔ مستشرقین افسوس کرتے ہیں، اے کاش کہ اگر علی کو حکومت ملی ہوتی، وہ 5 سال بشر کے لیے کافی تھے اگر مولا متقیان کو یہ موقع دیا جاتا، لیکن یہ 5 کے 5 سال جنگوں میں گزر گئے۔ جیسے ہی برسر اقتدار آئے فوراً جنگ جمل، تیاری جنگ صفین کے لیے کر رہے تھے، لیکن پہلے یہ اصحاب جمل سامنے آئے، ان سے مقابلہ کیا، اور پھر پورا 1.5 سال جنگ صفین میں گزر گیا۔ جنگ صفین کے بعد پھر تیسری جنگ، جنگ نہروان، اور جنگ نہروان کے بعد پھر 3 مہینے خرچ کر کے مولا متقیان چوتھی جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اور عید الفطر کے بعد 2 شوال کو حضرت نے شام کی طرف فیصلہ کن جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا، اور 10 دن پہلے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ 7 مہینے 25 دن آپ کی جو بطور خلیفہ زندگی رہی، اور اس میں کیا صورتحال تھی آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد کے دن یہاں تک کہ آپ کے اپنے قریبی ترین افراد آپ کو السلام علیکہ یا مذل المومنین کہہ کے سلام کرتے، قریبی افراد جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اس قدر بدگمان تھے کہ آپ کو یوں سلام کرتے تھے، آپ پر سلام ہو اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، یہاں تک کہ مدینہ میں 11 سال عہد امامت ہے امام حسین میں، 10.5 سال مدینہ میں گزارے ان میں سے، اور 10.5 سالوں میں مروان بن حکم ممبر پر مولا متقیان پر لعن طعن کرتا تھا، توہین کرتا تھا، کردار کشی کرتا تھا، لیکن نہ، مجبور تھے، برداشت کرتے تھے۔ اس کے بعد امام سجاد 1 سال قید میں گزرا، باقی 34 سال جو مدینہ میں رہے اس نظر بندی میں۔ اگر قریب رک کر کوئی احوال پرسی کرتا اور پوچھتا، صرف سلام دعا کے لیے رک جاتا، تو سوال کرنے والے کو، سلام کرنے والے کو اگلے لمحے گورنر ہاؤس میں دارالامارہ میں بلا کے پوچھا جاتا کہ حسین کا بیٹا علی تم سے کیا بات کر رہا تھا؟
پہلی مرتبہ کسی حد تک امام محمد باقر کو موقع ملا اور انہوں نے علم کی مسند بچھائی اور 1 2 3 شاگردوں سے شروع کیا اور 11 شاگردوں تک تعداد پہنچائی، اور اس کے بعد پھر امام کی شہادت ہوئی اور اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے 11 شاگردوں سے تاریخ بشر کی عدیم النظیر اور بے مثال یونیورسٹی کا آغاز کیا۔ لیکن اب بھی حالات معمول پر نہیں تھے۔ آپ کے سگے چچا جناب زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا کہ آپ کے جسم کو بعد از شہادت جلا کر راکھ کر دیا گیا اور اس راکھ کو دریا میں بہا دیا گیا۔ اب جو عراق میں ان کی زری بنی ہوئی ہے وہاں ان مدفون نہیں ہے حضرت، بلکہ یہ وہ مقام ہے جس مقام پر ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم، یہ دونوں بیٹے ہیں عبداللہ محض کے، عبداللہ محض فرزند حسن مصنع کے، حسن مصنع بیٹے امام حسن مجتبی کے۔ یہ محمد نفس زکیہ انہوں نے حکومت وقت کے خلاف قیام کیا اور اتنی ان کی شخصیت مؤثر تھی اور محبوب تھے لوگوں کے درمیان کہ اہل تسنن کے 4 ائمہ میں سے 2 بڑے اماموں نے، امام مالک نے اور امام ابو حنیفہ نے ان کی مدد، حمایت اور نصرت کے وجوب کا فتویٰ دے دیا۔ لیکن آپ سے قریب ترین ہستی محمد نفس زکیہ سے قریب ترین ذات امام صادق کی ایک لفظ بھی نہیں کہا، خاموش رہے، یہاں تک کہ وقت سے پہلے جنگ شروع ہوئی، محمد نفس زکیہ اپنے بھائی ابراہیم کے ساتھ مارے گئے دونوں بھائی، اور اتنے حسین تھے، اتنے خوبرو تھے، حافظان قرآن تھے، فقیہ تھے کہ ان کے کٹے ہوئے سر زندان میں جب عبداللہ محض کے پاس بھیجے گئے تو وہ اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر دے کر وہی چیخ مار کے ان کی شہادت ہو گئی۔ تیسری طرف اولاد امام حسن مجتبی کو گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیروں میں جکڑ کر بے پالان شتر کی پشت پر بٹھا کر مدینے سے باہر نکالا گیا اور تمام حسنی سادات کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ امام صادق اتنے دکھی رہے کہ 20 دن مسلسل آپ بیمار رہے اور اتنا گریہ کیا کہ آپ کی گریے کی آواز مدینے میں سنی گئی، لیکن اس کے باوجود خاموش رہے۔ اس درجہ نحیف ہو گئے بیمار ہونے کے باعث کہ 20 دن گھر سے مسجد نبوی تک نہ آ سکے، اس کے باوجود خاموش ہے۔ چچا شہید ہو گئے، محمد نفس زکیہ شہید ہو گئے، ابراہیم بن عبداللہ محض شہید ہو گئے، حسنی سادات کو مدینے سے باہر نکال دیا گیا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، اس کے باوجود خاموش ہے۔ اب صورتحال بدلنا شروع ہوئی اور بنو امیہ کی حکومت کمزور پڑنا شروع ہوئی اور عراق سے ابو سلمہ خلال اس نے بنو امیہ کو باہر نکالا اور پورے عراق پر قبضہ کر لیا اور کنٹرول سنبھال لیا، اور کنٹرول سنبھالنے کے بعد امام صادق کو خط بھیجا کہ میں نے عراق کو اپنے تصرف میں لے لیا، یہ آپ کی امانت ہے، آئیں اور آ کر عراق کی حکومت سنبھال لیں۔ جب ابو سلمہ خلال کا قاصد پہنچا امام صادق کے پاس تو آپ مسجد نبوی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ آپ نے خط پڑھا، ایک طرف رکھ دیا اور دوبارہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ جب کافی وقت گزر گیا تو قاصد نے آگے بڑھ کے عرض کیا، فرزند رسول، مجھے ابو سلمہ خلال نے تاکیداً یہ کہا تھا کہ جواب لیے بغیر نہ آنا، جواب لے کے آنا، تو میں منتظر ہوں، آپ مجھے جواب دیں تاکہ میں فی الفور روانہ ہو سکوں۔ امام نے فرمایا، اچھا تمہیں جواب چاہیے؟ کہا جواب چاہیے۔ جس چراغ کی روشنی میں امام صادق قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، یہ خط اٹھایا اور اسی چراغ کی لو کے سپرد کر دیا، اور جب سارا خط جل گیا تو فرمایا، جاؤ ابو سلمہ سے کہنا جعفر صادق کہہ رہے تھے کہ تمہارے خط کا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب نہیں تھا۔ اس لیے کہ حکومت برائے حکومت کبھی بھی کسی امام کا مقصد نہیں رہا۔ امیر المومنین نے بھی جو فرمایا کہ میں اپنی پھٹی ہوئی جوتی کو اس تمہاری خلافت سے بہتر سمجھتا ہوں اگر اس کے ذریعے سے میں نظام عدل کو قائم نہ کر سکوں۔ اب ان 92 سالوں میں 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک، ان 92 سالوں میں بنو امیہ نے جس طرح سے علم کو، معرفت کو لوگوں سے دور کیا اور جس طرح سے جہالت کو عام کیا، بدعات کو، خرافات کو
دین کو اس طرح سے مسخ کر کے رکھ دیا، دین کی شکل اور حیت بگاڑ کے رکھ دی کہ اہل مدینہ دین کے ابتدائی مسائل بھول گئے تھے، وضو کا صحیح طریقہ بھول گئے تھے، نماز کے مسائل۔ ان حالات میں حکومت کرنا مقصد نہیں ہے، بشریت کو نئے سرے سے اسلام سے روشناس کروانا ہے، پھر سے چراغ رشد و ہدایت و علم و معرفت کو روشن کرنا ہے۔ اس لیے خط جلایا اور یہ فرمایا۔ بعین ہی اسی طرح سے ایران سے ابو مسلم خراسانی کا قاصد آیا، اس نے بھی ایسے ہی پیغام بھیجا، فرزند رسول میں نے بنو امیہ کو مار بھگایا اور پورے ایران میرے کنٹرول میں، آپ تشریف لائیں، ایران کی حکومت سنبھال لیں۔ امام نے اسے بھی ایسا جواب دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اب بشر کی ضرورت حکومت نہیں، پہلے بشر کو انسانیت، اخلاقی اور انسانی قدریں، علم اور معرفت، قرآن اور حدیث اور دین جو محو ہو چکا ہے، مٹ چکا ہے، اسے پھر سے زندہ کرے، احیاء دین کرے، سیرت کو زندہ کرے، اسلام کو پھر سے متعارف کروائے۔ اس لیے جب آپ نے اسلام کا تعارف شروع کروایا تو اس زمانے میں حق اور حقیقت کے متلاشی یہ سمجھ رہے تھے گویا ابھی ابھی اسلام سے روشناس ہو رہے۔ اس درجہ حلال کو حرام بنا دیا گیا تھا، حرام کو حلال بنا دیا گیا، اتنی جہالت تھی۔ میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں پھر آگے بڑھیں۔ یہاں تک کہ کوئی خدا کا انکار کر رہا ہے، کوئی نبوت کا انکار کر رہا ہے، کوئی رسالت کا انکار کر رہا ہے، کوئی معاد کا، قیامت کا انکار کر رہا ہے، کوئی غیب کا انکار کر رہا ہے، کوئی قرآن سے متعلق۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو شاکر نیسانی، یہ بہت بڑا ملحد تھا، دوسروں کو گمراہ کرتا تھا، وہ کہتے تھے کوئی خدا نہیں۔ جب اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے 11 شاگردوں سے دنیا کی اس عظیم اور نذیر یونیورسٹی کا آغاز کیا اور یہ خبر پہنچی ابو شاکر نیسانی تک، تو یہ آیا امام کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا، وہ بیٹھتی جسارت آمیز لفظ کے جعفر صادق، کیا چند جاہلوں کو بٹھا کر آپ ان کو خدا کی باتیں کر رہے ہیں؟ پہلے اس خدا کا وجود تو ثابت کرو، پھر اس خدا کی باتیں کرنا اور خدا کی باتیں منوانا۔ تو امام کسے کہتے ہیں؟ جو اقبال لکھا کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا، اس کو کیا سمجھے گا بھلا 2 رکعت کا امام؟ کیا اسلوب ہے، کیا طریقہ ہے، کیا روش ہے، کیا انداز ہے؟ یہ ملحد دہریہ خدا کا انکار کر رہا ہے۔ امام صادق یہیں سے بات شروع کر سکتے تھے، لیکن کہاں سے گفتگو شروع؟ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی اس کے ہمراہ تھا، اور یہ خود ابو شاکر نیسانی مرغیوں کا اور پرندوں کا کاروبار کرتا ہے۔ اور بچہ جب اس کے ساتھ آیا، باپ آیا تو بچہ بھی ساتھ آ گیا، تو وہ کھیلتے کھیلتے اس کے ہاتھ میں ایک انڈا تھا، وہ انڈا اٹھا کے اپنے ساتھ لایا۔ اب باپ تو گفتگو کر رہے لیکن بیٹا اسی انڈے سے کھیل رہا۔ اسی اسلام میں جب اس نے گفتگو شروع کی تو امام نے کہاں سے بات شروع کی؟ فرمایا ابو شاکر، کیا تم نے دیکھا ہے ایک ایسا قلعہ کہ جس کا کوئی دروازہ نہیں، چاروں طرف سے بند، اور اس بند قلعے کے اندر 2 دریا بہتے، ایک زرد ایک سفید، اور ان 2 دریاؤں کے درمیان کوئی دیوار بھی نہیں ہے، رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود مسلسل ایک ساتھ رہنے کے باوجود یہ آپس میں آمیختہ نہیں ہوتے، مخلوط نہیں ہوتے، کاتی باتی نہیں ہوتے۔ اور اب جب یہ قلعہ چاروں طرف سے بند اور کوئی دروازہ نہیں، ایک دن اسی بند قلعے کے اندر سے ایک زندہ جیتی جاگتی مخلوق باہر آ جاتی۔ کہ جعفر صادق، میں نے تو ایسا قلعہ آج تک نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ فرمایا چشم بصیرت چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے، وہ قلعہ تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں ہے، ذرا اسے اٹھا کر مجھے بتا وہ کون سی ذات ہے جو ان 2 پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دے رہی ہے، اور وہ کون ہے جو اسی بند قلعے کے اندر سے زندہ جیتی جاگتی مخلوق کو باہر لے کے آتا ہے، بے ساختہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ آگے بڑھا، شہادتین کا اقرار کیا، امام کی دستبوسی کی، عذر خواہی کی، اور پھر امام کے شاگردوں میں شامل ہو گیا۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد امام کو کسی نے بتایا کہ ایک شخص ہے جس کا نام ابن درہم ہے، اور اس نے خود خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ ایک تو یہ جو خدا کا انکار کر رہا ہے، اور دوسرا خود خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے کہ میں خدا ہوں۔ جب امام تک یہ خبر پہنچی، کسی شاگرد نے بتایا تو فرمایا مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیاسا ہمیشہ
کنویں کے پاس جاتا ہے، یہ تشبیہ عالم کے ساتھ دینا نامناسب ہے، اس لیے کہ کنواں ایک خصت کے اعتبار سے اپنے اندر ایک خصیص شے ہے، اس لیے کہ کنویں میں پہلا مرہ تو آپ رسی کا انتظام کریں، ڈول کا انتظام کریں، پھر اس ڈول کو اس کنویں کے اندر پہنچائیں، کچھ وقت خرچ کریں، پھر کھینچیں تو کتنا پانی آئے گا؟ جتنی اس ڈول کی ظرفیت ہے۔ اس مثال کو اپنی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آئمہ کی یا انبیاء کی نسبت دینا شاید بے ادبی ہو، اس لیے کہ آئمہ کی مثال کنویں کی مانند نہیں ہے، وہ سمندر و دریا یا وہ چشمہ کہ جو خود بہتا ہوا گمراہوں کے پاس چلا جاتا ہے، اس لیے انتظار کرتے کہتے اسے بلاؤ نہ، جب گمراہی پھیل رہی ہو تو پھر ہادی دین کی ذمہ داری ہے۔ خود درس کا ناغہ کیا، اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا، فرمایا مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ۔ جب پہنچے فرمایا ابن درہم، میں نے سنا ہے کہ تو خدائی کا ادعا رکھتا ہے۔ کہاں ظاہر ہے، جبکہ مجھ میں خلق کی صلاحیت پائی جاتی ہے تو میں کیوں نہ یہ ادعا کروں؟ فرمایا بتاؤ کیسے خلق کرتے ہو، مجھے بھی دکھاؤ۔ اس نے خاص ترتیب اور ترکیب کے ساتھ پانی اور مٹی کو باہم آمیختہ کیا، اور آمیختہ کرنے کے بعد کچھ دیر انتظار کیا، پھر رفتہ رفتہ اس میں سے بڑی تعداد میں حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے رینگنا شروع ہو گئے، اور جب وہ چلنا شروع ہوئے تو کہا اب بتائیں کس نے انہیں خلق کیا ہے؟ میرے علاوہ کسی اور نے بنائے؟ میں نے خلق کیا۔ تو جب ان کا خالق میں ہوں تو پھر خدا بھی میں ہوں، تو اگر یہ لوگ مجھے خدا کہنا شروع ہو گئے تو اس میں کیا غلط ہے؟ امام نے فرمایا اچھا اگر تو اپنے زعم کے مطابق خود کو خدا سمجھتا ہے تو پھر مجھے اتنا بتا کہ یہ جو حشرات الارض جن سے متعلق تو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ تم نے خلق کیا انہیں، ذرا ان کی تعداد بتا دے کہ یہ کتنے ہیں۔ کہا تعداد کا تو مجھے نہیں پتا۔ امام نے فرمایا اچھا پھر یہ بتا دے کہ ان میں سے مذکر کتنے ہیں اور مؤنث کتنے ہیں، نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں؟ کہ یہ بھی نہیں معلوم۔ کہ اچھا پھر یہ کم سے کم یہ کرو، اگر تعداد نہیں بتا سکتے تو ان میں سے جن کا رخ مشرق کی طرف ہے، چونکہ تم ان کے خالق ہو تو ان سے کہو کہ یہ مغرب کی طرف چل پڑے، اور جن کا رخ مغرب کی طرف ہے ان سے کہو مشرق کی طرف چل پڑے۔ کہ کیسے میری بات مانیں گے؟ امام نے فرمایا تعجب ہے، نہ یہ تم ان کی تعداد کو جانتے ہو، نہ ان کی جنس کو جانتے ہو، نہ تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، پھر خالی خلی خدائی کا دعویٰ لے کے بیٹھے ہو۔ سنو، میں جعفر صادق خدا نہیں، اس کا عبد ہوں، بندہ ہوں، اور مجھے اس کی عبودیت اور بندگی پر افتخار ہے۔ اس کے باوجود کہ میں خدا نہیں، اس خدا کا بندہ ہوں، میں تمہیں ان کی تعداد بتا رہا ہوں، گنو، نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ، اور میں بتانے لگا ہوں کہ ان میں سے مذکر کتنے، مؤنث کتنے، اور اب میں مشرق والوں سے کہوں گا کہ مغرب کی طرف چلیں، اور مغرب والے سے کہوں گا کہ مشرق کی طرف چلیں۔ امام کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو رہے تھے اور حشرات الارض نے اپنا رخ بدل کر چلنا شروع کر دیا۔ کہا اگر انہیں زبان مل جائے تو ہر ایک پکار کر خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار و اعتراف کرے گا، تو تمہیں یہ کیسے جرأت ہوگی؟ تائب ہوا، پھر یہ آ کر امام کے شاگردوں میں شامل ہو گیا، اور پھر کیا اسلوب ہے، کیا انداز ہے، کیا سلیقہ ہے، کس طرح سے لمحوں میں لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مسلسل ایک شخص کے ساتھ گفتگو چلنا، کیا نقطہ منتخب کرتے ہیں، کیسے اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے یہاں تشریف فرما ہے اور پڑھا رہے ہیں، تو ایک شخص گستاخی کے عالم میں آیا اور للکارنا شروع کیا، جعفر صادق ان افراد کو چھوڑو، مجھ سے بات کرو، میں نے سنا جو آپ سے آتا ہے بحث کے لیے، گفتگو کے لیے، مناظرے کے لیے، آپ اسے شکست سے دو چار کرتے ہو، تب مانوں کہ آج اگر آپ مجھے لاجواب کر دیں، مجھ سے گفتگو کریں۔ کہا تم کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہو؟ کہا میں خدا کے وجود سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں، خدا کے ہونے سے متعلق۔ کہا اچھا اگر تو خدا کے وجود سے متعلق مجھ سے بحث چاہتا ہے، مناظرہ چاہتا ہے، مباحثہ چاہتا ہے، تو ایک کام کرو، یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے سب مجھے جانتے ہیں کہ میرا نام جعفر صادق ہے اور میں محمد باقر کا بیٹا ہوں اور رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں، تو اگر تو میرے ساتھ بحث کرنا چاہتا ہے کم سے کم حاضرین کو اپنے متعلق اپنا نام بتا دو، تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ جن دو افراد کے درمیان بات ہونے جا رہی ہے ان کا تعارف کیا ہے۔ کم سے کم اتنا کرو،
جیسے امام نے یہ فرمایا تو خاموش ہو کر امام کی طرف دیکھنے لگا، اور کچھ دیر حیران پریشان سرگردان ٹکٹکی باندھے امام کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر سر جھکایا اور کچھ وقفے سے مسجد نبوی سے باہر نکل گیا۔ جب باہر گیا تو جناب ابو بصیر نے امام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول، ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ آج یہ مناظر آیا تو آپ سے سوال کرے گا اور اعتراض کرے گا اور آپ جواب دیں گے تو نتیجتاً ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، لیکن آج آپ نے اسے ایسے ہی جانے دیا اور کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی مباحثہ اور مناظرہ نہیں کیا۔ امام نے فرمایا نا، مناظرہ تو ہو گیا۔ کہ کیسے؟ ہم نے تو کچھ نہیں سنا۔ امام نے فرمایا مناظرہ بھی ہو گیا اور آنے والے نے اپنی شکست کا اعتراف بھی کر لیا۔ کہ کیسے؟ ہم تو متوجہ نہیں ہوئے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ امام نے فرمایا آنے والا مجھ سے خدا کے وجود سے متعلق مناظرہ کرنا چاہ رہا تھا، اور جب وہ آیا تو میں نے سب سے پہلے مرحلے میں اس سے اس کا نام پوچھ لیا، اور اس کا نام عبداللہ تھا۔ اور جب میں نے پوچھا تو زیرک آدمی تھا، سمجھدار تھا، ہوشیار تھا۔ جب میں نے نام پوچھا تو متوجہ ہو گیا کہ جعفر صادق مجھ سے کیوں نام پوچھ رہے ہیں۔ تب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں اپنا نام بتا دوں تو جعفر صادق اگلا سوال مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ جب کوئی اللہ نہیں تو عبداللہ کہاں سے آ گیا۔ اگر خدا کے وجود سے متعلق بات کرنا چاہتے تو کم سے کم پہلے اپنا نام ہی تبدیل کر کے آ جائے۔ کس طرح سے؟ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ پہلے تو خود گفتگو کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ شخصیتوں کو تیار کیا، تراشا، مختلف علوم قرآن میں اور تفسیر قرآن میں جناب حمران جیسی شخصیت کو تیار کیا، لغت اور ادبیات میں ابان بن تغلب کو تیار کیا، علم کلام میں اور علم عقائد میں مومن طاق جیسی برجستہ شخصیت کو تیار کیا، علم حدیث میں جناب ابو بصیر کو تیار کیا، علم فقہ میں جناب زرارہ جیسی شخصیت کو تیار کیا، علم کیمیا میں جو نام آپ بھی سنتے ہیں جناب جابر بن حیان، جنہیں آپ کے بچے یہ جوان فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں، بابا کیمیا۔ یہ جابر بن حیان جنہوں نے 400 کتابیں لکھی کہ آج بھی کچھ نسخے باقی ہیں، جنہیں شرق و غرب تسلیم کرتا تھا، یہ امام کے 4000 شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے۔ اور یہ جابر بن حیان اپنی ایک کتاب کے آغاز میں یہ جملہ لکھتے ہیں جو آیت اللہ مرشی نجفی کتاب خانے میں موجود ہے۔ یہ کتاب وہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی دانشور میرے کسی ایک بھی نظریے کو رد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں۔ تو شروع میں اگر کوئی مناظرے کے لیے آتا ہو تو امام خود اس سے گفتگو کرتے تھے، لیکن بعد میں اب اگر کوئی بحث کے لیے آتا، گفتگو کے لیے، مناظرے کے لیے، تو امام پوچھتے بتاؤ کس علم میں سوال کرنا چاہتے ہو، کس موضوع سے متعلق۔ اگر وہ قرآن سے متعلق ہوتا تو امام فرماتے حمران سے بات کرو، اگر کہتا لغت سے ادبیات سے متعلق بات کرنی ہے فرماتے ابان سے بات کرو، ابان بن تغلب سے۔ اگر کہتا کہ میں عقیدے میں نبوت اور توحید سے متعلق یا معاد اور قیامت سے متعلق تو امام فرماتے مومن طاق سے بات کرو۔ اگر کہتا فقہ میں تو فرماتے زرارہ سے۔ اگر کہتا حدیث میں امام فرماتے ابو بصیر سے۔ اگر وہ اصرار کرتا کہ نہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو امام فرماتے نہ، ان سے گفتگو کرو۔ اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو شکست دے دی تو سمجھ لینا کہ تم نے جعفر صادق کو شکست دی۔ مرید پرور نہیں تھے امام، شخصیت پرور تھے۔ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا، یہاں تک کہ پہلے تو بنو امیہ بنو عباس باہم آویزی میں مصروف تھے اور جنگ و جدال میں مصروف تھے، لیکن جب بنو امیہ کی حکومت پوری طرح سے زوال پذیر ہو گئی اور بنو عباس کو پوری طرح سے تسلط حاصل ہو گیا، اور منصور دوانقی جب ملک کے اندر کی شورشوں کو سرکوب کرنے میں کامیاب ہوا تو اسے مدینے کی خبریں منتقل ہونا شروع، پہنچنا شروع، اور رفتہ رفتہ جب اسے مدینے میں امام صادق کی محبوبیت اور مرکزیت اور مرجعیت کا اندازہ ہوا اور پتہ چلا، اور جیسے جیسے جو بھی آتا ہے امام صادق سے متعلق بات کر رہا ہے تو اسے اپنی بے بذاتی اور کم مائگی کا احساس ستانے لگا، اور اس احساس سے کمتری اور احساس محرومی میں مبتلا ہو گیا، اور اس کی نیندیں اڑنا شروع ہو گئیں۔
اور اس کو یہ احساس ستانے لگا کہ میں تو محض لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں. اگر اس وقت اسلامی دنیا میں کسی شخصیت کی لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے وہ جعفر صادق. تو اب کچھ ایسا کرے کہ ان کی مرکزیت اور محبوبیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے. چنانچہ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ لیا کہ کیا کرے. تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ کسی ایسے دانشور اور عالم کو تلاش کرو کہ وہ تمہارے دربار میں خواص کی موجودگی میں جعفر صادق سے کچھ ایسے سوال پوچھے کہ وہ جواب نہ دے پائیں. تو اب تتبع و تفوض اور چھان پھٹک کے بعد مسلسل جب ڈھونڈتا رہا تو کوئی نہیں مل پا رہا. جو بھی ملتا ہے یا تو براہ راست امام صادق کا شاگرد ہے یا آپ کے شاگردوں کا شاگرد ہے. یہاں تک کہ مسلسل تلاش کے بعد ایک شخصیت ملی. کون؟ جناب نعمان بن ثابت جن کا لقب ابو حنیفہ ہے. ان سے جا کے کہا کہ میں نے آپ کی شہرت سنی ہے کہ آپ بہت ذہین و فطین اور بہت لائق اور قابل شخصیت. میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسے سوال پوچھیں امام صادق سے کہ وہ لاجواب ہو جائے. تو ان کا مجھے آپ معاف رکھیں کہ میں ان کا شاگرد رہ چکا. اور خود یہ اعتراف ہے ان کا جسے محدثین نے بیان کیا. یہ وہ خود کہتے تھے زندگی میں بارہا کا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر جعفر صادق کی صحبت میں مجھے 2 سال نہ ملے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو خود وزن کیجئے گا کہ جس امام کی صحبت اور شاگردی میں صرف 2 سال سیکھنے والے کو امت امام اعظم بنا لے، اس امام کی اپنی امامت کا معیار کیا ہوگا. تو ان سے بات کی منصور دوان کی. شروع میں تو انہوں نے عذر خواہی کی، لیکن جب اصرار کیا اور پھر کچھ ڈرایا اور کچھ لالچ دی کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم سرکاری سطح پر آپ کی امامت کا اعلان کریں گے اور آپ کو امام اعظم کا خطاب دیں گے اور آپ کو اتنا کچھ عطا کریں گے کہ خود آپ کے لیے اور آپ کی اولادوں کے لیے کافی ہو جائے گا. تو اس تخویف اور تحریض کے نتیجے میں انہوں نے قبول کر لیا، راضی ہوئے کہ لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے تاکہ میں وہ سوال تیار کر سکوں کہ پھر جعفر صادق ان کا جواب نہ دے سکے. تو 3-4 مہینے گزرنے کے بعد پیغام بھیجا، کہا کہ اب وہ سوال میں نے تیار کر لیے کہ مجھے یقین ہے کہ جعفر صادق ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے، آپ انہیں بلا سکتے ہیں. تو منصور دوانقی نے پھر خط تحریر کیا امام صادق کی جانب کہ آپ تشریف لائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا علمی مذاکرہ ہو کہ تمام خواص اور حضار آپ کے علم سے اور آپ کے معرفت سے فیض حاصل کریں. آپ سے کچھ سوال پوچھے جائیں اور آپ جواب دیں تو سب کو ان کا علم ہو جائے. یہاں تک کہ امام مدینے سے تشریف لائے، وسط میں منصور دوانقی کی کرسی ہے اور داہنے طرف امام صادق کے لیے مسند بچھائی گئی اور بائیں طرف امام ابو حنیفہ کے لیے مسند بچھا دی گئی. اور اب منصور دوانقی نے تعارف شروع کیا، کہا کہ ہمارے ملک کے بہت متبحر عالم اور دانشور ہیں، ان کے کچھ سوال ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان سوالوں کے جواب دیں تاکہ سب کے علم میں اضافہ ہو جائے. تو 2 سال برابر امام کے شاگرد رہ چکے ہیں ابو حنیفہ، لیکن اس کے باوجود ظرف کی بلندی کی انتہا ہے. نہیں فرمایا کہ یہ تو میرا شاگرد ہے، کسے میرے مقابلے میں لیا، نہ، بس اتنا فرمایا ہاں ہم انہیں جانتے ہیں، ان سے کہیے کہ جو پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے پوچھ لیں. تو اب انہوں نے پوچھنا شروع کیا. وقت ختم ہوا، میں شرمندہ ہوں. یہ سوالات میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جو 40 سوال امام ابو حنیفہ نے امام صادق سے پوچھے دربار میں، بالتفصیل کوشش کروں گا. ہمیشہ کم بیان کرتا تھا تو کوشش کروں گا کل زیادہ سے زیادہ بیان کروں. یہاں سے اپنی بات آگے بڑھائیں گے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب امام نے ان سوالوں کے جواب دیے تو پورے دربار پر جہاں 9000 علماء تھے، خواص تھے، گورنر تھے، مشیر تھے، غیر مسلموں کو مدعو کیا گیا تھا، سب آپ کے علم سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ منصور کی پریشانی اور بڑھ گئی. اتنی پریشانی بڑھی کہ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی اور یہ پریشان ہوا کہ میں جو کام کر کے امام کی محبوبیت کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، کم کرنا چاہ رہا تھا، تو آپ تو عوام سے نکل کر خواص تک آپ کی شہرت بڑھ گئی. یہاں تک کہ اس نے جو اقدامات کیے، میں شرمندہ ہوں کہ گفتگو اہم ترین مرحلے پر آ کے رکی. وہ ساری گفتگو تمہید تھی اور اب ہم نتائج کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن وقت ختم ہوا. میں کل یہیں سے بات شروع کروں گا. لیکن منصور دوانقی اس درجہ پریشان ہوا کہ اس نے ارادہ کر لیا
کہ کسی بھی طرح سے امام کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیں۔ چنانچہ اس شقی نے 3 مرتبہ مختلف اوقات میں امام صادق کے بیت الشرف کو آگ لگائی، اور تینوں مرتبہ اس نے رات کا انتخاب کیا، یہاں تک کہ جب تیسری مرتبہ، پہلے 2 مرتبہ جزوی طور پر اس نے آگ لگائی، اور تیسری مرتبہ جب اس نے امام کے گھر کو آگ لگائی تو امام کا سارا گھر جل کر راکھ ہو گیا، اور نصف شب امام چھوٹے بچوں کو اور مختلف امانات کو اٹھا اٹھا کر باہر گلی میں رکھ لیں، خواتین کو محفوظ مقام پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ساری رات امام کی اذیت میں گزری، تکلیف میں گزری، اور جب دن کا آغاز ہوا امام مسجد نبوی تشریف لے کے گئے اور قبر رسول پر بیٹھ کر برابر زار زار رو رہے، گریہ کر رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بصیر آگے بڑھے کہ فرزند رسول ہم جانتے ہیں آپ دکھی ہیں، آپ کے گھر کو جلا دیا گیا، آپ کو اذیت دی گئی، لیکن آپ دکھی نہ ہو، ملول نہ ہو، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے شاگردان مل کر عنقریب آپ کے لیے نیا گھر تعمیر کریں گے۔ امام نے فرمایا ابو بصیر کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ میں اپنے گھر کے جلائے جانے پر گریہ کر رہا ہوں؟ کہ امام اگر اپنے گھر کے جلنے پر گریہ نہیں فرما رہے تو پھر کس خاطر گریہ فرما رہے؟ امام نے فرمایا میں اس گھر کے جلائے جانے پر گریہ کر رہا ہوں کہ جب گھر کو آگ لگائی گئی تھی تو اس گھر کا جلتا ہوا دروازہ میری دادی فاطمہ زہرا کے اوپر۔ میرے عزیزوں، آج شب شہادت ہے، امام کی شہادت میں تفصیل کے ساتھ کل بیان کروں گا، لیکن اتنا دکھ ہے امام صادق کے دل میں اپنی جدہ طاہرہ کی مظلومیت کا اور آپ کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کا، کہ 15 شوال کی شب جب اپنے بچوں کو، عزیزوں کو وصیتیں فرما رہے تھے، جہاں ایک وصیت یہ فرمائی کہ میرے شیعوں کو پیغام دینا کہ ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے کہ جس نے نماز کو خفیف جانا، کمتر جانا، نماز کو حقیر سمجھا، اور ساتھ ہی یہ وصیت بھی فرمایا ہمارے شیعوں تک اس بات کو پہنچا دینا، اگر کسی نے ہماری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے قاتلوں کے لیے اپنے دل میں ذرہ برابر نرم گوشہ رکھا کہ برا نہ کہو، شاید اچھے ہوں، تو انہیں بتانا صادق آل محمد جو کہہ رہے تھے قیامت کے دن ان کی نسبت نرم گوشہ رکھنے والا ہماری شفاعت سے محروم رہے گا۔ دکھی تھے آقا۔ میرے عزیزوں، میں نے کبھی بیان کیا سارے ائمہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس دکھ اور مصیبت پر گریہ کیا ہے وہ سیدہ زہرا کے مصائب، سیدہ زہرا کے مصائب۔ بس ایک جملہ عرض کروں، یہاں تک کہ مولا متقیان نے اپنی حیات طیبہ میں 86 جنگیں لڑی، اور ہر جنگ اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد ہے۔ خندق کو اٹھا لیں، بدر کو اٹھا لیں، خیبر کو اٹھا لیں، بڑے بڑے پہلوانوں کے مقابلے میں جب علی میدان نبرد میں قدم رکھتے تھے تو کبھی کسی مورخ اور سیرت نگار نے نہیں لکھا کہ امیر المومن کے پائے ثبات میں ذرہ برابر آپ کے قدم ڈگمگائے ہوں، ذرا سا آپ کی پیشانی پہ شکن آئی ہو، ذرہ برابر کمزوری کا اظہار کیا ہو۔ لیکن جیسے ہی مسجد نبوی میں آپ کو بی بی کی شہادت کی خبر پہنچی، میں نے کئی کتابوں میں یہ روایت پڑھی ہے کہ علی ابن ابی طالب اوندے منہ زمین پر گرے، اور جب مسجد سے گھر کی طرف چلنا شروع کیا راستے میں 3 مرتبہ علی زمین پر گرے، 3 مرتبہ مقداد نے، ابو ذر نے، آپ کے اصحاب نے، سلمان نے آپ کو اٹھایا ہے۔ علی اتنے بڑے شجاع، کائنات کی شجاع ترین ہستی، اور پھر جی علی جب سیدہ زہرا کو غسل دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اسماء بنت امیس کہتی ہیں
کہ مولا متقیان مجھے تاکید فرما رہے ہیں اسما ذرا آہستہ گریا کرو کہ اہل مدینہ کو خبر نہ ہو جائے. فاطمہ زہرا مجھے وصیت کر کے گئی ہیں کہ میرے جنازے میں یہ افراد شامل نہ ہو. اسما کہتی ہے کہ حضرت مجھے بار بار منع فرما رہے تھے لیکن نہیں معلوم اچانک کیا ہوا، علی نے بی بی کو غسل دینا چھوڑ دیا اور اپنا سر دیوار پر رکھا اور ایسے رونا شروع کیا جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی. میں حیرت سے آگے بڑھی، عرض کیا امیر المومنین آپ تو مجھے منع کر رہے تھے، پھر کون سی بات نے آپ کو رونے پر مجبور کیا؟ فرمایا اسما میں فاطمہ زہرا کی مظلومیت پر روتا ہوں. فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا تھا، میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں،